وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اور یاد کیجئے جب کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے، یاد کیجئے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اور یاد کیجئے محبوب جب کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کریں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو ملک بدر کر دیں، جلا وطن کر دیں۔ یاد کریں جب یہ کافر جانسین آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے کہ یا تو آپ کو قید کریں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ وہ جو کافر ہیں وہ اپنی سازش میں لگے ہوئے تھے، وہ تو اپنی سازش میں لگے ہوئے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا۔ محبوب یاد کیجئے جب کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے کہ یا تو آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، ملک بدر کر دیں، وہ اپنی سازش کر رہے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا۔ جب وہ اپنی سازش میں لگے ہوئے تھے منافق اور کافر اور بے ایمان، تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اللہ سب سے بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ سب سے بہترین خفیہ تدبیر، سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ تو یاد کیجئے آیت کا ترجمہ 2-3 دفعہ آپ لوگوں کے سامنے اس لیے دہرایا تاکہ آپ کو اس کا کانٹیکسٹ یا پرسپیکٹو آپ کی سمجھ میں آ جائے، تاکہ جب اب آپ اس کا نزول قرآن سنیں تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے آسانی سے۔ کہ آپ یاد کیجئے کہ جب کافر جانسین وہ آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے، ایک پلان بنا رہے تھے، انہوں نے ایک کانفیڈینشیل میٹنگ ارینج کی جس کے اندر قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا گیا، اور اتنی کانفیڈینشیل میٹنگ تھی کہ اس میٹنگ کے اندر ابو جہل کو بھی بڑا سوچ سمجھ کے بعد ڈالا گیا، کیونکہ وہ اس وقت نوجوان لڑکا تھا، ابھی شاید اس کی داڑھی کے بال بھی نہیں آئے تھے، ایک کتاب میں نے پڑھا تھا۔ تو اس کو بھی مگر اس کو ڈال لیا گیا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض اور عداوت اور حسد کے اندر اور دشمنی میں بہت حد سے آگے بڑھا ہوا تھا۔ اس لیے چونکہ میٹنگ بڑی کانفیڈینشیل تھی، اس لیے ہر بندے کو اس میں ایویں نہیں ڈالا جا سکتا تھا، اس لیے اس کو بھی ڈالا گیا اس میٹنگ کے اندر۔ وہ چیز کہی جا رہی ہے۔ اور یاد کیجئے جب کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کریں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی سازش میں لگے ہوئے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اب اصل میں واقعہ یہ ہے، اور اس واقعے کو بے شمار احادیث میں، تفاسیر میں، سیرت کی کتابوں کے اندر ہم نے پڑھا۔
جس کا کراکس یہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس آیت کا شان نزول پتہ چل جائے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کیوں نازل کی گئی جن سے ہے، کیسے نازل ہوئی۔ تو اصل میں ہوا یہ کہ جب قریش، جب صحابہ کرام ہجرت کرتے کرتے سارے تقریباً مدینہ طیبہ چلے گئے، اور پیچھے جو قریب کے صحابہ کرام تھے ان میں سے صرف حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ رہ گئے، تو اب کافروں نے، جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے یہ میٹنگ ارینج کی کہ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے نکل گئے تو ہم تو پہلے ہی برباد ہو رہے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ ہماری بربادی کا پروانہ اجل جو ہے وہ بالکل ہی مکمل ہو جائے اور اس پر مہر ثبت کر دی جائے۔ تو اس سے پہلے کہ اگر یہ لوگ بھی یہاں سے نکلیں تو اس معاملے کا کلا کما کر دیا جائے، اس معاملے کو جڑ سے ہی ختم کر دیا جائے۔ تو یہ اس ٹاپک کے اوپر یہ میٹنگ ایک بڑی کانفیڈینشیل انہوں نے رکھی جن سی ہے۔ تو اب اس میٹنگ کے اندر قریش کے قبیلے کے سردار جو ہیں وہ دار الندوہ کے اندر وہ جمع ہوئے۔ اب جب وہ وہاں سارے جمع ہو گئے تو وہاں ایک شخص آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، تم کون ہو؟ پتہ چلا کہ بھئی ایک بندہ آیا باہر جن سے، ایک بوڑھا ضعیف شخص آ گیا جن سے وہ آ گیا، انہوں نے کہا بھی تم کون ہو؟ اس نے کہا میں شیخ نجد ہوں، میں نجد کا شیخ ہوں، اور اس میٹنگ کے اندر میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ میٹنگ اتنی کانفیڈینشیل کہ تجھے کیسے پتا چل گیا کہ یہاں ایک میٹنگ ہے اس طرح کی جن سی؟ تو خیر وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں شیخ نجد، میں نجد کا شیخ ہوں، بڑا زبردست اس نے عبایا پہنا ہوا، اور احادیث اور تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ اصل میں وہ انسان کی شکل میں شیطان تھا، ابلیس تھا، جو انسان کا بھیس بدل کر آیا تھا اس کے اندر۔ تو معلوم ہوا کہ جو کیا کہتے ہیں بزرگوں کے خلاف کھڑی ہوں، نبیوں اور ولیوں کے خلاف کھڑی ہونے والے یہ سارے شیطانی ٹولے ہوتی ہیں، اور ان کی مجلسوں سے نکلنے والے بھی سارے شیطانی ٹولے ہوتے ہیں، یا انہی کے ساتھیوں میں سے ہوتے ہیں جو آہستہ 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 دور ہوتے 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 بالکل بیچ میں سے نکل جاتی ہیں۔ یہ سب شیطان یا ابلیس کی اس کی اولاد میں سے ہوتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ پھر یہ مخالف ہوتی ہیں جو ان سے۔ تو اب وہ آ گیا ایک بوڑھے شخص کی صورت کے اندر۔ تو قریش کے سرداروں نے اس کو پوچھا کہ تو اس نے کہا میں تو شیخ نجد ہوں، تو تم لوگ یہاں پر مجھے پتا ہے کہ مشورے کے لیے جمع ہوئی ہو، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مشورہ بھی اس میٹنگ کے اندر شامل کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ تو اب وہ کہنے لگا کہ یہ جس مسئلے کے اندر تم اکٹھے ہوئے ہو نا، اس کا کوئی پکا انتظام کر لو، ورنہ اب تمہاری خیر نہیں ہے آگے پھر جن سی ہے۔ تو اب ایک قریش کا سردار اٹھا اور اس نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس شخص کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کو، اس نے کہا اس شخص کو زنجیروں میں جگڑ دو، زنجیروں کے اندر اس کو جگڑ دو، اور پھر حوادث سے روزگار کا انتظار کرو، دیکھو کہ پھر آگے کیا ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ ہلاک ہو جائے۔ ابھی قرآن کی تفاسیر اور احادیث بیان کر رہی ہیں، یہ الفاظ قرآن کی مختلف تفاسیر، مختلف احادیث اور سیرت کی کتابوں کی ہیں، یہاں تک کہ یہ شخص ہلاک ہو جائے، جیسا کہ اس سے پہلے بڑے بڑے شعراء مثلا زہیر اور نابغہ، وہ ان جیسے لوگ بھی ہلاک کر دیے گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے اس کی جو شاعری ہے، اس کی شاعری کے سامنے ہر دوسرا کافر مومن ہو جاتا ہے، جو ان کے پاس سے گزرتا ہے واپس ہی نہیں آتا، انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ جو شیخ نجد تھا، جو انسان کے بھیس میں وہ ابلیس آیا تھا، اس نے آگے سے مشورہ دیا، سب نے کہا ہاں یہ بڑا اچھا مشورہ۔ اس نے کہا نہیں، یہ رائے اچھی نہیں ہے، نہ پختہ رائے۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے ان کو قید کر لیا تو تم یہ نہیں جانتے کہ ان کا رب جو ان سا اس قید سے چھڑا لے گا،
اس قید سے پہلے کیسے کیسے واقعات ہوئے، حالات ہوئے، تم نے دیکھا کیا ہوا؟ وہ تمہارا رب قید سے نکال لائے گا، اور ان کے جو اصحاب ہیں، غلام ہیں، وہ ان کو تمہارے چنگل سے نکال لیں گے، تمہارے ہاتھوں سے نکال کے لے جائیں گے۔ پھر ایک اور قریش کا سردار اٹھا۔ اب یہ وہ اصل میں وہ اپنی سازش کر رہی تھی، اور وہ اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا۔ اب ایک اور سردار اٹھا، ایک قبیلے کا جن سے، تو اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ اس شخص کو جن سے نا اس شہر سے نکال دو، یعنی اس علاقے سے، اس ملک سے نکال دو، تاکہ تمہیں جو ہے ان سے پکی نجات مل جائے، ملک بدر کر دو، جلا وطن کر دو۔ تو شیخ نجد جو ابلیس تھا، اس نے کہا نہیں، یہ رائے بھی نا پختہ نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیا تم اس کو نکال دو گے تو کیا ہوگا؟ تم خود تو کہتے ہو کہ اس کی زبان کے اندر زبان دانی اور طاقت، اس کی جو طلاقت لسانی، اس کی جو زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں، وہ دلوں کے اندر ایسے شیریں رس گھولتے ہیں کہ جن سے وہ تمہیں اس چیز کا پتہ ہے، تو وہ تو جہاں بھی تم جلا وطن کر دو، وہ جائے گا، اس کے ساتھ تو دنیا پھر اکٹھی ہو کر آ جائے گی اور تمہیں مار دے گی، تمہیں اڑا دے گی، تم پر حملہ کر دیں گے، تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اب سب آپس میں اپنے اپنے مشورے دے رہی ہیں۔ اب وہ دوسرا شیطان اٹھا، ابو جہل اٹھا۔ اس نے کہا میرا ایک مشورہ ہے۔ اس نے کہا سنو، ایسا کرو، قریش کے جتنے قبیلے ہیں، ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ لے لو اور سب کے ہاتھوں میں تلواریں دے دو، اور سب اکٹھے مل کر ان کے پر حملہ کرو، ایک ایک کر کے حملہ نہ کرنا، اور کسی ایک قبیلے کا بندہ ان پر حملہ نہ کرے۔ جب حملہ کرو تو سارے مل کر اکٹھے حملہ کرو، اکٹھے جن سے۔ تو اس نے کہا یہ ایک کام ہے جو ایسا کر لو جن سے۔ تو اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سب مل کر ان کو قتل کر دیں گے تو پھر ان کا جو خون ہے وہ ہر قبیلے کے سر پر ہوگا، کسی ایک قبیلے کے سر پر نہیں ہوگا، کسی ایک قبیلے کے سر پر نہیں۔ اس لیے ہر قبیلے کا ایک بندہ لو اور اس کے ہاتھ میں تلوار دو، اور سب مل کر ان کے اوپر حملہ کر دیں۔ اور میں نہیں گمان کرتا، ابو جہل کہنے لگا، کہ بنو ہاشم کا قبیلہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے، وہ قریش کے تمام قبیلوں سے قصاص لینے کے لیے جنگ کرے، ہر بندے کا قصاص دو، ہر قبیلے میں سے ایک ایک بندہ قتل کیا جائے، جو ایک قصاص کا قانون چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، وہ مشکل میں پھنس جائیں گے، تو معاملہ دیت کے اوپر ختم ہو جائے گا، دیت دینا اور فارغ ہو جانا سارے جان سے، تو تمہارا معاملہ بھی حل ہو جائے گا اور تم ان سے آزاد بھی ہو جاؤ گے، ان سے چھوڑ بھی جاؤ گے۔ اب جب شیخ نجد نے جو قرآن کی تفاسیر اور احادیث اور سیرت کی کتابیں کہہ رہی ہیں کہ ابلیس تھا، اس نے جب یہ مشورہ ابو جہل کا سنا، اس نے کہا اصل مشورہ یہ ہے، اس کے اوپر عمل کرو جن سے۔ اب وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب قتل کرنے کا ارادہ کر کے اس میٹنگ میں سے اٹھے، اور وہ مجلس جو ان سے منتشر ہو گئی کہ اب آج رات جن سے نا یہ حملہ کر دیا جائے گا، ایک ایک بندہ سارے ہوں گے اور سب کٹھے حملہ کریں گے۔ ادھر جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پہنچایا کہ اب آپ آج رات، آپ کا حکم یہ ہے کہ آپ نے اپنے بستر پر نہیں سونا، اور آپ آج رات مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اب آج آپ کی ہجرت کی رات ہے اور یار غار آپ کے ساتھ ہے۔ اب آپ ہجرت کی طرف، اب آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت ہے۔ اب آپ مدینہ منورہ کی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ اس وقت سورۃ الانفال نازل کی۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے،
آپ حضور مدینہ طیبہ، یہ واقعہ تو مکہ مکرمہ کا ہے، مگر جب حضور مدینہ منورہ پہنچ گئے تو اب سورۃ الانفال نازل کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے محبوب کے اوپر جو نعمتیں، جو برکتیں نازل فرمائیں ان کا اظہار فرمایا. اور یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ محبوب یاد کیجئے جب کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کریں یا قتل کریں یا جلا وطن کر دیں، وہ تو اپنی سازش میں لگے ہوئے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، سب سے بہتر. اچھا، اب اللہ نے آپ کو تو مکہ مکرمہ سے نکلنے کی اور ہجرت کی اجازت دے دی، تو یہ آیت تب نازل ہوئی. اس کا شان نزول اس آیت کا یہ تب نازل ہوئی. تو جب رات کا اندھیرا چھا گیا، اب کافر یون سے ہر قبیلے کا ایک بندہ تلوار لے کر، جتنے بھی بڑے بڑے وہ لوگ تھے، آپ سرکار کے حجرہ مبارک کے باہر، آپ کے آستانہ مقدس کے باہر وہ سب تلواریں لے کر بیٹھ گئے کہ جیسے ہی آپ سوئیں گے، ہو سکتا ہے اس وقت ان کو سونے کا پتہ چل جاتا ہو، چراغ کی روشنی، کوئی سایہ، کوئی اس طرح، تو جب آپ سوئیں گے تو وہ اچانک سب مل کر آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے. اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خبر مل چکی تھی، کیوں؟ اللہ کے رسول تھے، اور رسول فرشتہ ان کو خبر دے گیا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ معاملہ ہے، نکلیے، آج ہجرت کی رات ہے. اچھا، مگر وہ پہنچ چکے تھے وہاں پر اور سونے کا انتظار کر رہے تھے. اچھا، اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ بھی لیا، ادھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلا چکے ہوئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، میری یہ سبز حضرمی چادر جن سی ہے، یہ تم اپنے اوپر اوڑھ لو، اور آج نبیوں کے سردار کے بستر پر علی سوئے گا، علی سوئے گا، چادر اوڑھ کے سو جاؤ. اور یاد رکھنا، تمہارا بال بھی باقا نہیں ہوگا، کوئی ناگوار بات تمہیں نہیں پہنچے گی، سو جاؤ. حضرت علی کو نہیں پتا تھا آج کیا ہونے والا ہے، مگر وہ حضور کے سچے غلام تھے، محبت میں فنا تھے، محبت میں فنا تھے، وہ سو گئے. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا، حضور نے وہ چادر دی جس چادر کو حضور اوڑھ کر سویا کرتے تھے، چادر بھی حضور نے وہ عطا فرمائی. اچھا، اب کافر جن سے وہ باہر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، ابو جہل بھی تھا. ابو جہل نے کہا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا گمان یہ ہے کہ اگر تم نے ان کی پیروی کر لی تو تم تو عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے. یعنی جو سارے کافر حملہ کرنے آئے تھے ان کو موٹیویٹ کر رہا ہے، ان کو کہہ رہے کہ اگر تم، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر تم ان کے غلام بن گئے، جن سے تم نے ان کی پیروی کر لی، تو تم عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور پھر جب تم موت کے بعد اٹھو گے تو تمہارے لیے باغات ہوں گی، جنتیں ہوں گی، اور اگر تم نے ان کی پیروی نہ کی تو تم قتل کر دیے جاؤ گے، اور جب مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا تو تمہیں دوزخ اور جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن رہے تھے، حضور سن رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب باہر تشریف لائے. کیوں؟ حضرت علی جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا تو بال باقا نہیں ہوگا. اب سو گئے چادر لے کر. اور حضور جانتے تھے کہ میرے اللہ نے مجھے فرمایا ہے آج ہجرت کر جاؤ، تو آپ ہجرت کر جائیں گے، یہ آپ کو نہیں روک سکیں گے. یہ آپ کو روکنا تو دور کی بات، آج آپ ان کے سامنے سے گزر کے جائیں گے اور یہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے. آج ان کو اللہ اندھا کر دے گا. اندھے سے مراد یہ نہیں کہ اندھے ہو جائیں گے، انہیں کوئی نظر نہیں، یعنی حضور ان کے سامنے سے گزریں گے، بالکل ان کے سامنے سے، مگر وہ ان کو دیکھ ہی نہیں پائیں گے. آج کافر ان کو دیکھ نہیں پائیں گے. تو اب جب حضور آئے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں ایک مٹھی میں خاک تھی آپ کی. تو آپ نے فرمایا ہاں. جب ابو جہل نے بات ختم کی نا اس بات کے اوپر کہ اگر تم نے ان کی پیروی نہ کی تو وہ تمہیں یہ کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ تم دوزخ میں جاؤ گے.
حضور نے فرمایا ہاں. حضور نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پھر تم دوزخ یعنی کہ تم دوزخ میں جاؤ گے، اب تم انہی میں سے ہو. حضور نے فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، اور نہ تو ان کو کچھ نظر آیا اور نہ ان کو کچھ حضور کی آواز سنائی دی. نہ حضور نے ان کے سر کے اوپر کھڑے ہو کر فرمایا، اور وہ جو مٹی تھی وہ ان کے سروں کے اوپر ڈال دی. وہ مٹی ان کے سروں کے اوپر ڈال دی، ان کافروں کے، اور وہ خاک ڈال دی. نہ ان کو حضور جاتے ہوئے نظر آئے، نہ مٹی پڑتے ہوئے نظر آئی، نہ حضور کی آواز آئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مختلف مفسرین نے فرمایا، اس وقت سورہ یاسین شریف کی شروع کی آیات تلاوت فرما رہے تھے، جس میں سے ایک آخری آیت، نویں آیت یہ ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، پھر ہم نے ان کو ڈھانپ دیا تو وہ کچھ نہیں دیکھتے. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ایک آڑ ان کے آگے ایک آڑ ان کے پیچھے، ہم نے ان کو ڈھانپ دیا اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے، اپنے انواروں تو جلدی وہ کچھ نہیں دیکھتے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب وہ مٹی ان کے سروں کے اوپر ڈالی تو پھر آپ وہ ڈال کر آپ تو اب ہجرت کی رات ہے اور آپ مدینہ طیبہ کی طرف، کیونکہ حکم آ چکا تھا کہ اب آپ بھی ہجرت فرمائیں جان سے. تو آپ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سارے صحابہ حضور کی آستانے پر، اور اس رات اگر آپ احادیث پڑھیں تو حضور حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر. ابو بکر کہا ہے، ابو بکر اجازت ہو گئی، حکم ہو گیا نکلو ہجرت کے لیے. تو پھر اور حضرت ابو بکر صدیق جب حضور نے فرمایا کہ اب نکلنا ہے، اسی وقت نکلنا ہے، اسی وقت، ایک لمحے کا انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ میں اپنا کوئی کام دیکھ لوں، کوئی کاروبار دیکھ لوں، اپنی دکان دیکھ لوں، اپنا گھر دیکھ لوں. میں تو تعمیر کرنے لگا ہوں، گھر بنا، میں اس کو دیکھ، اپنے بچوں کو دیکھ لوں. نہیں، وہ منافق نہیں تھے، وہ کافر، وہ ایمان والوں میں سے تھے، حضور کے غلاموں میں سے تھے. اس حضور کے حکم کے پر وہ اسی حالت میں مدینہ تھا، وہ تو مدینہ طیبہ کی طرف. اب ادھر وہ کافر جو بیٹھی آپس میں باتیں کر رہے تھے، حضرت علی حضور کے بستر مبارک کے پر سو رہے. پھر ان کافروں کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا تم یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا. اس نے کہا کہ اللہ نے تمہیں نامراد کر دیا. او اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ وہ اندر نہیں ہے، کمرے کے اندر، حجرہ مبارک کے اندر جس کے بعد تم طاق لگا کر بیٹھے ہوئے ہو، وہ اندر نہیں ہے، وہ یہاں سے جا چکی ہیں. اور اپنے سروں کو جھاڑو، دیکھو تمہارے سروں کے اوپر مٹی ڈال کر گئی ہیں، مٹی. اب جب انہوں نے سروں کو جھاڑا تو سروں کے اوپر سب مٹی گرنی شروع ہوئی، مٹی کے دانے، مٹی کے. اپنا جائزہ لو. تو پھر ہر شخص نے اپنے سر پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس کے سر پر مٹی تھی. پھر وہ آپ کے گھر گئے تو دیکھا کہ حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے. اب کافروں کو پتا چلا کہ لیٹے ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ واجہ الکریم. تو حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ حضرت علی نے اپنی جان کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیا اور اللہ کے رسول کی چادر اوڑھ کر آپ کی جگہ پر سو گئے. اور حاکم نے علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ سب سے پہلے جس نے اللہ کی رضا کے عوض اپنی جان کو فروخت کیا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے. ان کو پتا تھا کہ آج میں دشمنوں اور کافروں کی تلواروں کے سائے میں سو رہا ہوں، مگر حکم تھا کہ تم اس تلواروں کے سائے میں سو رہو. موت کے سائے تھے، اور ادھر حکم تھا کہ تم آج یہاں سے نکل چلو، سب گھر بار ہر چیز چھوڑ دو یہیں پر اور مدینہ طیبہ پہنچو. اور حضرت ابو بکر صدیق ادھر کو نکل رہے ہیں. تو یہ اب آپ کو اس آیت کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ جو فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اور یاد کیجئے جب کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی سازش میں لگے ہوئے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، سب سے بہتر خفیہ تدبیر۔ تو اس آیت کا اب آپ کو کانٹیکسٹ اور پرسپیکٹو سیاق و سباق سارا جن سے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ آیت کس واقعہ اور کس چیز کے شان نزول کے اندر یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن ایک بات جن سی ہے، آخری بات وہ یہ کہ قرآن کریم پڑھنے والے، قرآن کا ترجمہ سمجھنے والے، کل اس موضوع کے اوپر گفتگو چلی تھی کہ جو لوگ قرآن کا درس سننے کے لیے آتے ہیں ان کی شان، ان کی بزرگی، ان کے اوپر اللہ کی رحمت، کل اس موضوع کے اوپر گفتگو ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے اچھی طریقے سے۔ تو اسی طرح قرآن جو سے قرآن کو سمجھنے کے لیے اب یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کا بعض لوگوں نے اس آیت میں جہاں یہ لفظ آتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور وہ جن سے کافر جن سے وہ تو وہ جن سے وہ اپنی سازش میں لگے ہوئے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، خفیہ تدبیر۔ تو اب جب قرآن پڑھنا ہی ہے، جب قرآن کا ترجمہ سمجھنا ہی ہے، تفسیر کو سمجھنا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو پھر قرآن کا وہ ترجمہ اور وہ تفسیر پڑھنی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول، جو اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے اور ائمہ اعظام نے یا اولیاء اعظام نے، جو بزرگان دین نے، جو اصل تفاسیر قرآن کے جو اصل ترجمے، نہ کہ پھر آج ایسے ترجمے پڑھ لیے جائیں جو آج مارکیٹ کے اندر درجنوں کی تعداد میں اویلیبل ہیں، اور میں ان لوگوں کے نام نہیں لیتا، وہ جن لوگوں کے بھی ترجمے ہیں، مگر وہ ترجمے نہیں پڑھنے چاہیے۔ جب قرآن کا ترجمہ پڑھیں تو ترجمہ تو وہ جو آپ کو جنت میں پہنچا دے، ایسا ترجمہ نہ ہو جو آپ کو جہنم میں پہنچا دے، جن سے اس ترجمے کی پیروی کرتے ہوئے اور اس پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس پر یقین رکھتے ہوئے ایسا ترجمہ نہ ہو جن سے۔ تو قرآن بعض لوگوں نے اس جگہ پر کیا ترجمہ کیا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور وہ بھی فریب کرتے تھے۔ اب یہ ترجمہ عام قرآن مارکیٹ میں مل رہا ہے، مگر میں اس کے وہ ترجمہ کرنے والے کا مترجم کا نام نہیں لیتا، کہ اور وہ بھی فریب کرتے تھے اور وہ بھی فریب کرتے تھے اور اللہ بھی فریب کرتا تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور اللہ کا فریب سب سے بہتر ہے، اللہ کا فریب سب سے بہتر ہے۔ یار کیا بات کر رہے ہو، ہر جگہ پر لفظی ترجمہ نہیں چلے گا کہ آپ لٹریری میننگ لے لیں، آپ اس کے کسی جگہ پر میٹافوریکلی میننگ بھی آپ کو لینے اور سمجھنے پڑیں گے جن سے ہیں۔ اگر ہر جگہ پر لفظی معنی آپ لیں گے تو پھر آپ پھنس جائیں گے، اور بجائے آپ جنت کے راستے پر چلنے کے دوسرے راستے پر چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور مفسر قرآن، اس نے کیا ترجمہ کیا اس کا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور مکر کرتے تھے، اور یعنی وہ مکر کرتے تھے وہ، اور مکر کرتا تھا اللہ تعالیٰ۔ مجھے بتاؤ، ہم کہیں یار یہ بندہ مکر کرتا ہے، اکثر لوگ مکر کرتے ہیں، دکھاتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، ان کے منہ پر زبان پر کچھ ہوتا ہے، دل میں ان کے کچھ ہوتا ہے، وہ مکر کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ اچھی چیز ہے؟ یہ بری چیز ہے۔ تو اور مکر کرتے تھے اور مکر کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نیک مکر کرنے والوں کا ہے، نیک مکر کرنے والوں کا۔ کسی نے کہا وہ بھی دعو کرتے تھے، اللہ بھی دعو کرتا تھا، اللہ کا دعو سب سے بہتر ہے۔ کسی نے کہا کافر اپنا دعو کر رہے تھے، اللہ اپنا دعو کر رہا تھا۔ اللہ سب دعو کرنے والوں سے، جو دعو دینے والے ہیں، سب سے بہتر دعو کرنے والا جو ان سے جی۔ تو اسی طرح جون سے اور لوگوں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ اب آپ دیکھیں،
ان کا ترجمہ جب اب آپ نے اس کا شان نزول سن لیا، آپ کا دل گواہی دے گا کہ ترجمہ پڑھنا ہے تو اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ترجمہ پڑھا جائے. بس انہوں نے کہا آپ دیکھیں، آپ اسی لیے میں نے آپ کو پہلے اس کا سارا سیاق و سباق سن. انہوں نے کہا وہ اپنا مکر کرتے، مکر تو ایک عیب ہے، ایک گندی چیز ہے، ایک جھوٹ مکر بری چیز ہے، اس کو تم اللہ سے نسبت دے رہے ہو کہ اللہ یہ کرتا تھا. استغفر اللہ من ذالک. اور وہ اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا، اور وہ مکر کرتے تھے، وَيَمْكُرُونَ، اور وہ مکر کرتے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا. وہ مکر کرتے، اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ وہ مکر کرتے تھے تو اللہ بھی مکر کر رہا تھا ان کے ساتھ. استغفر اللہ. نہیں، اعلیٰ حضرت نے کہا اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا. اور اللہ کی خفیہ تدبیر، اللہ کی جو خفیہ تدبیر ہے وہ سب سے بہتر ہے، وہ سب سے بہتر. شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب انہوں نے اس کا کیا ترجمہ کیا، انہوں نے کیا اور وہ اپنی سازش میں لگے ہوئے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا. اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، بہترین ترجمہ ہے. یعنی جو اصل واقعہ ہے اس کو پورا انٹرپریٹ کرتا ہے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ. اور یہ تبیان القرآن کا ترجمہ، کنز الایمان کا ترجمہ، نور العرفان کا ترجمہ اور ذیل القرآن، اس طرح جو بھی ترجمے وہ پڑھیں جو آپ کو جنت کے راستے پر لے جائیں.